السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 189 سے 196 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وہ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہو یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یسلون کا سوال ہے سعادہ سے کہ اہلہ چاند کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں، کا جو ہے ضمیر ہے تم کے لیے، قل فعل امر ہے، اور تم کہو کہ مواقیت اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات، ولیسا اور نہیں یہ کوئی نیکی کہ تم جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے وہ پیچھے سے آؤ، ضروری آپ پیچھے سے آؤ، بیوت گھر، لیکن یا بلکہ جو ہے نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی سے اتقا۔ وَأْتُوا الْبِيُوتَ اور تم کو چاہیے کہ تم اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ متقی سے یہ واتقوا اور یہ فعل امر ہے، تم ڈرو اللہ سے، لعلکم یہ جو ہے ہوپ یہ امید اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لعلہ تفلحون باب 4 ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ فلاح نصیب کرے۔ اس میں باب 8 اور باب 4 استعمال ہوا ہے۔ قل یہ فعل امر ہے، یہ اجوف ہے، اجوف جو ہے اس میں جو دوسرا حرف ہوتا ہے وہ واو یا یا ہوتا ہے، اور یہ واو اور یا جو ہے یہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو اجوف کہتے ہیں۔ فعل مضارع میں جو ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، سکون جو ہے پہلے حرف اصلی کے بجائے دوسرے حرف اصلی پہ آتا ہے، یقولو واو پہ آیا ہے قاف کے بجائے، تقولو مذکر ہے مخاطب کا، اور اس سے جو ہے فعل امر بنتا ہے، اس کو دیکھیے کا ذرا ہے، یہ اس میں التقاء ساکنین اس کو کہتے ہیں جب دونوں حرف پہ جو ہے سکون آ جائے ایک ساتھ۔ تاتو اور آتو، تاتو جو ہے فعل مضارع ہے منصوب ہے، اور آتو جو ہے مخاطب کا امر ہے، اور یہ جو ہے فعل ناقص، اور اس کے پہلا حرف جو ہے وہ ناقص ہے مثال، اور دوسرا ہے ناقص، اور اس میں جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہاں دیا ہوا ہے، اور فرق جو ہے آپ کو امر میں اور منصوب کرنے میں نظر آئے گا کہ یہاں سے تا جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ اتقا واتقو، اتقا جو ہے فعل ماضی ہے باب 8 کا، اور واتقو جو ہے وہ باب 8 کا فعل امر ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم ڈرو اللہ سے۔ اس میں ذرا طریقہ بہت مختلف ہے بنانے کا، وقایا کس سے ہی جو ہے متقی بنتا ہے، اور واو جو ہے وہ تا میں تبدیل ہوتا ہے، یہ واو جو شروع کا ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ اتقا بنتا ہے۔ اس کا طریقہ یہاں دیا ہوگا، آپ اس کو غور سے پڑھیں انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ باب 8 میں جو ہے یہ اکثر رد عمل کے معنی دیتا ہے، اور جو کام خود اپنا کوشش کے ساتھ کیا جائے، متقی بننا جو ہے خاص طور پہ بہت زیادہ محنت اور کوشش کا کام ہے۔ تفلحون یہ
باب 4 کا مخاطب فعل مضارع ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو، فلاح لعلکم، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ باب 4 میں جو ہے وہ اس کے شروع میں حمزہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ فلاح جو ہے اس کے بنیادی حرف ہے، اور اس سے پہلے جو ہے فے سے پہلے حمزہ بڑھا دیتے ہیں تو افلاح بن جاتا ہے۔ اور باب 4 جو ہے اس نے اس بات کے معنی دیتا ہے کہ اس نے خود عمل کیا، جیسے نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا، یا کسی چیز کے رد عمل کی وجہ سے کسی جگہ یا حالت کے ساتھ عمل میں کچھ تبدیل کریں۔ آیت 190 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور کوئی زیادتی نہیں کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فقاتلو فعل امر ہے، تم قتل کرو یا تم لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو الذین، یہ اس میں موصول کراتا ہے، اس کے بعد جو ہے ڈیفائن کیا جاتا ہے کن سے لڑو، یقاتلونکم جو تم سے لڑیں، کم تم سے لڑیں، بلا اور نہیں لام جو ہے وہ نہیں کا استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہے نہائیہ ہے، اور اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ مجزوم ہو جائے گا، اور یہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز سے منع کرنے کے لیے۔ تعتدو اور زیادتی نہیں کرو، ان اللہ بے شک اللہ جو ہے یحبو محبت نہیں کرتا، لا حرف نفی ہے سمپل والا، معتدین جو لوگ جو ہیں زیادتی کرتے ہیں، اسم فاعل ہے، باب 8 ہے، تعتدو بھی اسی کا سیم، اس کا جو ہے اس میں فاعل ہے یہ معتدین۔ وقاتلون فعل امر ہے، اس کا بنانے کا طریقہ یہاں دیا ہوا ہے پورا۔ لا ناہیہ استعمال ہوا ہے، لا ناہیہ جو اس لیے استعمال ہوتا ہے جب آپ کو کسی چیز سے کام سے کرنے کے لیے منع کرنا ہوتا ہے تو لا ناہیہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، اور یہاں پر تعتدو اور نہیں تم زیادتی کرو، یہ لا جو ہے یہ زیادتی نہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ انا جو ہے حرف تاکید و نصب ہے، بے شک یہاں زور دے رہا اللہ، لا یہاں جو ہے یہ سمپل والا لا اللہ نہیں پسند کرتا جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، معتدین جو حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بھی یہ باب 8 ہے۔ یحب پسند نہیں کرتا، یہ باب 4 کا جو ہے فعل مضارع۔ قاتلو فعل امر ہے، باب 3 کا یقاتلونکم یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا بنانے کا طریقہ یہاں دیا ہوا ہے۔ باب 3 میں جو ہے فا کلمے کے بعد الف جو ہے وہ اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہاں اس کا طریقہ فعل مضارع اور فعل امر بنانے کا طریقہ یہاں دیا ہوا ہے۔ باب 3 جو ہے وہ اشارہ دیتا ہے کہ کوئی یا کوئی چیز شامل ہے جس پر عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ قاتلو تم قتل کرو گے کسی کو، یا تم لڑو گے کسی سے، یا ان سے لڑو گے جو تم سے لڑتے ہیں، اس لیے باب 3 کا استعمال کیا گیا ہے۔ تعتدو یہ باب 8 کا فعل مضارع مجزوم ہے، اور معتدین یہ جو ہے اسی کا اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر بنیادی حرف عین دال واو ہے، واو جو ہے یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص کا جو تیسرا حرف ہوتا ہے وہ الف میں تبدیل ہوتا ہے، اور الف جو ہے وہ پھر یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے باب 8 میں جو ہے پہلے حرف سے پہلے الف اور اس کے بعد تا آتا ہے تو اے تدا یا بن جاتا ہے، اور اس کا فعل مضارع، اور پھر اس کے بعد اس میں فاعل کا یہاں بنانے کا طریقہ دیا ہوا ہے۔ باب 8 جو ہے خود اپنا کام کوشش کے ساتھ کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے جیسے اگزامپل کے طور پر نظر سے انتظار، اس نے انتظار کیا، اس نے ہدایت کی اس میں، اور انہوں نے خریداری کی یا خریدی کوئی چیز، اور کسی کے ذریعے اپنے لیے کام کروانا جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔
تعتدو، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، معتدین زیادتی کرنے والے نہیں بنو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت 191، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان کو جہاں پاؤ تم قتل کرو، اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے، اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے نہیں لڑو جب تک وہ تم سے اس میں نہیں لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، اسی طرح کی سزا ہے کافروں کی۔ وقتلہم، یہ فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم قتل کرو انہیں، ہم حیثو، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، ثقفتہم، یہاں واو جو ہے یہ صرف مخرج کے آسانی کے لیے استعمال ہوا ہے، جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو تم قتل کرو، اور اخرجہم، اور ان کو نکالو تم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، کم یہاں تمہیں نکالا ہے انہوں نے، یہ دونوں جو ہیں باب 4 ہیں۔ والفتنہ تو اشد من القتل، اشد جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ اعلیٰ صفت والا لفظ جو ہوتا ہے وہ ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، اور نہیں تم قتل کرو، یہ فعل نہی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ انہیں تم قتل نہیں کرو مسجد حرام کے پاس یا مسجد حرام میں، حتیٰ یہاں تک کہ وہ قتل کریں، یقاتلوکم، تمہیں قتل کریں اس میں، فَإِن قَاتَلَكُمْ فَاقْتُلُوهُ، اور پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح کی کا جو ہے یہ حرف و تشبیہ ہے، اسی طرح کی جزا یا سزا جو ہے وہ ہے کافروں کے لیے۔ اقتلو، یہ باب 1 کا فعل امر ہے، اس کو یہاں بنانے کا طریقہ دیا ہوا ہے۔ اخرجکم، اخرجہم، اور ان دونوں میں فرق دیکھیں آپ، اخرجکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یہ جو ہے فعل ماضی ہے، اور اخرجکم ہم، یہ جو ہے یہ فعل امر ہے، اخرجو یہ تم انہیں نکالو، ہم جو ہے انہوں کے استعمال ہوا ہے، اور اخرجو جو ہے تم انہیں نکالو، یہ فعل امر ہے، باب 4 ہے، جس میں کہ کوئی عمل خود کیا جاتا ہے، اس میں یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وقتلوہم ہم نے پڑھا تھا، وہ باب 1 کا جو تھا فعل امر تھا، یہاں پر دیکھیں تو قاتلوہم، یقاتلوکم، قاتلوکم، یہاں پر جو ہے فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع منصوب اور فعل ماضی استعمال ہوا ہے باب 3 کا۔ باب 3 میں جو ہے پہلے حرف کے بعد فا کے بعد جو ہے وہ الف بڑھا دیا جاتا ہے، تو یہاں جو اس کا بنیادی حرف ہیں وہ قاف تا لام ہے، تو قاف کے بعد الف بڑھا دی گیا، قاتلا جمع ہو جائے گا قاتلو، اور اس کا پھر فعل مضارع بنانے کا طریقہ ہے مجزوم اور منصوب جمع کا، واحد پہ تو سکون آتا ہے، واحد کو اگر منصوب کریں زبر آئے گا، مجزوم کریں تو سکون آئے گا، اور یہاں پر جو ہے جو جمع ہوتا ہے اس کو اگر آپ منصوب یا مجزوم کریں تو اس کا نون جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ باب 3 میں کوئی یا کوئی چیز شامل ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے قتل کریں گے تو
یا لڑیں گے تو دو چیزیں شامل ہوں گی۔ کافرین یہ اسم فاعل ہے جو کہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کفر کرنے والے ہیں ان کو جو ہے ان کی سزا اسی طرح کی ہے۔ کذالک کا استعمال ہوا ہے، کا جو ہے وہ حرف کو تشبیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ آیت 192 فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فَإِن ان جو ہے یہ حرف و شرط ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شرط یہ ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں، باب 8 استعمال ہوا ہے، اور فَإِنَّ یہ ان جو ہے یہ حرف توکید اور نصب ہے، اللہ جو ہے وہ غفور رحیم ہے۔ یہ جو ہے اس میں مبالغہ استعمال ہوا ہے یہاں پر، دونوں اللہ کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ان انتہو باب 8 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں، غفور الرحیم یہ اس میں مبالغہ ہیں، فعول کے وزن پہ ہے غفور، اور رحیم جو ہے رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے، اس میں مبالغہ جو ہے وہ کسی عمل یا صفت کی شدت یا بار بار عمل کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ دو وزن، ان دو وزنوں پہ جو ہے استعمال ہوئے ہیں۔ غفور جو ہے وہ فعول کے وزن پہ، اور رحیم جو ہے فعیل کے وزن پہ استعمال ہوا ہے۔ آیت 193 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دو حکم ہیں۔ پہلا حکم تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے لڑو، فعل امر ہے، باب 3 کا قاتلو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا کہ وہ جو ہیں باز آ جائیں اور فتنہ جو ہے باقی نہ رہے، وقیون الدین، اور اللہ کا دین جو ہے اللہ کے لیے دین جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ وَإِنِ انتَهُوا، اور اگر وہ باز آ جائیں، جیسے پچھلی والی آیت نہیں پڑھا تھا، فَلَا عُدْوَانَ إِلَى الظَّالِمِينَ، تو تم جو ہے ظالمین کے علاوہ کسی پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ظالمین کے ساتھ زیادتی کرنے کی بھی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ آیت 194 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ پھر جس نے تم پر زیادتی کری تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اور ان میں جو ہے قتل و غارت گری لڑائی منع تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر وہ تم سے حرمت والے مہینے میں لڑیں تو تم ان سے حرمت والے مہینے میں لڑ سکتے ہو، اور حرمتوں کا بدلہ جو ہے وہ لیا جانا چاہیے۔ اور فمن اعتدی علیکم، اور جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ، تو تم اس پر زیادتی کرو، بمثلی، جیسی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کری ہے۔ تو زیادتی بھی اتنی ہی کرنے کی اجازت ہے جتنی کہ کسی دوسرے نے زیادتی آپ کے ساتھ کی ہو، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، متقین بھی آ رہے ہیں یہاں پر، وعلموا، اور جان لو اور سمجھ لو
کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابتدا فاتدو، باب 8 کا یہ ابتدا ماضی ہے اور یہ فعل امر ہے۔ فعل امر میں حکم ہوتا ہے، تو اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم اس کے ساتھ زیادتی کرو، یہ فعل امر استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ واتقو فعل امر ہے، تم اللہ سے ڈرو، باب 8 ہے۔ اور مع المتقین، متقین جو ہے واتقو کا ہی اس میں فاعل ہے، یعنی کہ جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مع المتقین، تم اللہ سے ڈرو اور میں تمہارے متقیوں کے ساتھ ہوں۔ آیت 195، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو، اور تم احسان کرو، اللہ بے شک احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انفقو باب 4 ہے، تم جو ہے خرچ کرو فی سبیل اللہ، جیسے کہ پہلے آیا تھا کہ تم اللہ سے ڈرو یا مقتلم اور قتل کرو یا لڑو اللہ کی راہ میں، اسی طرح سے انفقو خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تلقوا، نام جو ہے ناہیہ استعمال ہوا ہے جو کہ کسی کام سے منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو، بھی ایدیکم، ایدی ہاتھ کو کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں نہیں ڈالو، تہلکو ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ اور احسنوا، اور احسان کرو، باب 4 ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ یہ دونوں جو ہیں باب 4 استعمال ہوئے ہیں۔ محسنین جو ہے اس میں فاعل ہے احسنوا کا۔ انفقو، یہ جو ہے فعل امر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یہ باب 4 ہے۔ اس میں اس آیت میں زیادہ تر باب 4 ہی استعمال ہوا ہے کہ تم جو ہے وہ خود عمل کرو اور جو ہے نفاق کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ۔ وَذَا تلقو مخاطب کا یہ مضموم ہے، فعل مضارع ہے، یہ بھی باب 4 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو تلقو، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ وَآسِنُوا، اور محسنین، آسنو جو ہے یہ آسنا بہت ہی خوبصورت لفظ ہے آسنا سے، اور اس میں جو ہے فعل امر استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ نے تم احسان کرو، تم لوگوں پر احسان کرو، اور محسنین اس کا اس میں فاعل ہے، جو احسان کرنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں محسنین۔ یحبو جو ہے یہ باب 4 کا جو ہے لفظ ہے جو ہم حبہ تو اکثر استعمال کرتے ہیں، محبت کرتا ہے کن سے؟ جو احسان کرنے والے ہیں۔ آیت 196 جو ہے تھوڑی لمبی ہے، تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اور تم اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے تم کرو، اور اپنے سر اس وقت تک نہیں مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہیں پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ اس کو جو ہے دینا ہے۔ اتمو، تو یہ آگے پھر فعل امر ہے، تم جو ہے سب پورا کرو، جب حج کا یا عمرے کا ارادہ کر لو تو اس کو پورا کرو۔ اگر خدا نخواستہ تم گھیر لیے جاؤ تو جو بھی تمہیں قربانی میسر ہو خدا میں قربانی وہ تم کر لو، اور تم جو ہے جب تک کہ
قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے تم اپنے آپ کے اپنے سر جو ہے نہیں مڈواؤ، حلق نہیں کرواؤ۔ اور اگر کوئی اس میں سے مریض ہے تو من جو ہے وہ حرف شرط ہے، مریض ہے یا اس کے سر میں جو ہے کوئی تکلیف ہے تو فدیتن، تو اس کا فدیہ ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا یا صدقہ دینا یا جو ہے قربانی کرنا۔ آیت 196 کا دوسرا حصہ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے آنے تک تو اسے جو قربانی میسر آئے کرے، پھر جو نہیں کر پائے تو روزے رکھے 3 دن حج کے دوران اور 7 جب واپس آ جاؤ۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ یہاں پر جو حج کا ذکر ہے، جو حج کے ساتھ جو ہے وہ جب امن ہو جائے تو تم حج کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہو اور جو بھی قربانی میسر آئے وہ کرو۔ یہاں پر جو ہے حج تمتع کہلاتا ہے، جو کہ جس میں کہ 2 احرام میں، مطلب پہلے حج کے ارادے سے آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے حج کرتے ہیں، اور افراد کہلاتا ہے جب آپ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کریں۔ ان دونوں حجوں میں جو ہے یہ ہے کہ آپ کو قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ قربانی نہیں کر پائیں تو 3 روزے رکھنے ہیں حج کے دوران۔ جو حج کے دوران کا مطلب ہے 13 تاریخ تک اگر آپ رک رہے ہیں اس دوران جو ہے آپ رکھیں کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ حاجیوں کے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور 7 رکھنے جب آپ واپس آ جائیں۔ تن کا عشرۃ کاملہ، یہ کل 10 ہوئے۔ اس آیت کو پڑھ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کا خیال رکھتا ہے، حالانکہ جب 7 اور 3 رکھ لیے تو 10 ہی ہوں گے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بالکل واضح کر رہا ہے کہ 10 روزے رکھنے 3 حج کے دوران اور 7 گھر آ جانے کے بعد۔ اور یہ جو سہولت ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے پاس نہیں رہتی، وہ ان لوگوں کے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ وہ حج کے ساتھ عمرے کو ملائیں اور جو ہے وہ قربانی بھی کریں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ جو ہے سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ مکے والوں کے لیے جو ہے وہ حج افراد کہلاتا ہے، جس میں جو ہے احرام باندھ کے جو ہے طواف قدوم کر کے پھر آپ حج کے لیے یا منی جاتے ہیں، پھر وہاں سے عرفات جاتے ہیں۔ 8 تاریخ کو منی اور پھر اس کے بعد 9 کو عرفات جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے قربانی کرنی ضروری نہیں ہوتی۔ اذا اور من جو ہے یہ دونوں حرف شرط ہیں۔ آمن امن سے ہے، جب امن ہو جائے تو تمتع تو ملاؤ باب 5 ہے۔ عمرے کو حج کے ساتھ، تو جو بھی عمرے کو حج کے ساتھ ملائے اس کو جو بھی میسر آئے، استیسرا، جو بھی میسر آئے قربانی وہ کرے، اور جو نہیں کر پائے من لم یجد، جو نہیں کر پائے تو وہ جو ہے روزے رکھے 3 دن حج کے دوران اور 7 گھر آنے کے بعد۔ اور یہ جو ہے فیسلٹی صرف ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ بہت سخت ہے حساب لینے والا۔
تمتع یہ باب 5 ہے. باب 5 میں جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو بنایا یا اس نے ایک عمل سے گزر کر کچھ بنایا یا کسی تبدیلی سے گزرنا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. حج کو عمرے کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر. اور حج جو ہے جو عمرے کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو تمتع بھی کہتے ہیں، جو کہ عمرے کا احرام الگ ہوتا ہے اور حج کا احرام الگ ہوتا ہے. جو ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ اور حج کیا جاتا ہے اس کو حج افراد کہتے ہیں. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا. پی ڈی ایف فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.